آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ توقیر صاحب نے اپنی بیگم سے فون چھینتے ہوئے کان سے لگایا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ زبان ذرا سنبھال کر بات کریں۔ آپ لوگوں سے اپنی لڑکیاں نہیں سنبھالی جاتی اور ہم اپنی زبانیں سنبھال لیں؟ پہلے اپنی لڑکیوں کو لگامیں ڈالیں پھر بات کریں۔ انسپکٹر نے اپنی ہتک کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فون پٹخ دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ مجھے تھانے جانا ہوگا۔ توقیر صاحب فاخرہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے گیٹ سے قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس موبائل آ کر رکی اور انہیں دھکیلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ فاخرہ کی باتوں کے دوران ہی پھرتی سے انہیں گاڑی میں بٹھا کر نکل گئے۔ فاخرہ بیگم اور ان کی بڑی بیٹی شبانہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے خاموشی سے کمرے میں چکر لگاتی رہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پولیس موبائل کی آواز پر وہ دونوں گیٹ کی طرف لپکیں۔ پولیس کے چند سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے توقیر صاحب اور رومانہ کو اترتے دیکھا۔ محلے کی مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ آس پاس بہت چہل پہل تھی۔ محلے کے لوگوں نے اور پاس اڑوس پڑوس کی عورتوں نے یہ منظر بہت واضح دیکھا تھا۔ کسی بات کے پیچھے چاہے کوئی بہت کڑوی سچائی نہ بھی پوشیدہ ہو، مگر دیکھنے والی آنکھ اسی منظر سے مفہوم اخذ کرتی ہے جو اسے دکھائی دے رہا ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ سوچنے والا ذہن وہی سوچنا پسند کرتا ہے جو تصویر اسکرین پر چل رہی ہو۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہاں تھی فاخرہ بیگم؟ اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میرا یقین کریں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس نے توقیر صاحب کو سر جھکائے کمرے میں جاتے دیکھا۔ وہ ابھی تک کالج یونیفارم میں تھی۔ کالج بیگ اور کتابیں صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے ابو کی طرف جانا چاہا۔ اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ مگر ابو، کیا کیا ہے تم نے؟ مجھ سے بات کرو۔ باپ کا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے۔ دیکھ رومانہ، تیرے ساتھ ساتھ میں بھی مر گئی ہوں آج۔ تیرا باپ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آخر منہ کیوں نہیں کھولتی؟ کیا کر کے آئی ہو تم؟ فاخرہ بیگم دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے سر تھامتی ہوئی صوفے پر ڈہ گئیں۔ امی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس سارے معاملہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ نے بھی یقین نہ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ رومانہ ان کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ شبانہ، میں اللہ اور رسول کی قسم کھاتی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں میری غلطی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی، جس کی آنے والے وقت میں سزا کا سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ رومانہ ماں کے گھٹنوں کو پکڑے شبانہ سے فریاد کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ جس چیز کی آواز آ رہی تھی وہ تھی ان تینوں کی سسکیاں۔ آج بڑی دیر کر دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی آیا کرو، میری کلاس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ رومانہ نے سلمیٰ کو دیکھتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ بس یار وہ تیاری میں دیر لگ گئی، تمہیں تو روز ہی دیر ہو جاتی ہے، مجھے کیوں نہیں لگتی؟ اور تم اتنا تیار کیوں آتی ہو؟ ہم کالج جاتے ہیں، کسی فیشن شو میں تو نہیں جاتے، اور آج کچھ زیادہ ہی تیار ہو، کیوں؟ رومانہ اپنی فطری سادگی میں بولتی چلی گئی۔ وہ دونوں بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھیں۔ سلمیٰ اس کے گھر کے پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ رومانہ گھر سے کچھ فاصلے پر اپنی گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتی، اور پھر دونوں ساتھ بس اسٹاپ پر جاتی۔ دونوں FSC پارٹ 2 میں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، البتہ دونوں کے سیکشن الگ تھے۔ اسی طرح دونوں کالج سے واپس بھی ساتھ ہی آتی تھیں۔ تیز چلو، اتنی آہستہ کیوں چل رہی ہو؟ اب یہاں رک کیوں گئی ہو؟ پتہ بھی ہے یہاں کیفے ہے، صبح اس جگہ ناشتے کے لیے مردوں کا کتنا رش ہوتا ہے۔ سلمیٰ نے کیفے میں چائے پیتے نبیل کو دیکھ لیا۔ نبیل بھی اسے دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ رومانہ، میں نے تمہیں بتایا نہیں، وہ آج میری ایک دوست کے بھائی نے مجھے لینے آنا ہے۔ میری دوست بیمار ہے، میں اس کے گھر جاؤں گی، پھر اس کا بھائی بھی مجھے کالج ڈراپ کر دے گا۔ سلمیٰ نے نظریں چراتے ہوئے دھیرے دھیرے بتایا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہاری دوست نے اپنے بھائی کو تمہیں لینے کے لیے بھیج دیا اور تم بھی جانے کے لیے راضی ہو؟ کیا وہ گاڑی پر آیا ہے؟
رومانہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت سادہ طبیعت رکھتی تھی۔ نہیں، موٹر سائیکل۔ سلمہ، موٹر سائیکل؟ اور تم ایک نامحرم کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جاؤ گی؟ نہیں، منع کر دو اسے۔ تمہاری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، تو کالج سے واپسی پر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ نہیں، اس نے کالج میں داخلے کے لیے فارم جمع کرانا ہے، میں نے وہ لینا ہے، اس لیے اس سے ملنا ضروری ہے۔ رومانہ نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ کوئی سلمہ سے یہ پوچھے کہ کالج میں اس وقت کون سے داخلے ہو رہے ہیں اور فارم اس کا بھائی سے لا کر کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے اس کا دوست کے بھائی کے ساتھ جانا کیوں ضروری ہے؟ رومانہ شک میں ضرور پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی جب نبیل ان کے قریب آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے گہری نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ آپ کی سہیلی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ نبیل نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ بس پر آ جائے گی۔ نہیں، سلمہ بھی میرے ساتھ بس پر آ جائے گی، میں اکیلے کالج نہیں جاتی۔ سلمہ اور میں آپ کی بہن کو ملنے شام کو امی کے ساتھ آئیں گے۔ رومانہ بہت نیک لڑکی تھی۔ وہ سلمہ کی باتوں پر یقین کر چکی تھی، مگر اس کی چھٹی حس اسے کسی غلطی کی طرف اشارہ بھی دے رہی تھی۔ نہیں رومانہ، میں نے کہا نا، میں دوسرے پیریڈ تک کالج آ جاؤں گی، تم بس پر چلی جاؤ۔ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے۔ سلمہ نے پھر وہی بات دہرائی۔ رومانہ نے دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کی سہیلی کو خیریت سے کالج چھوڑ دوں گا۔ اس بار نبیل نے مداخلت کی۔ رومانہ ابھی بھی سلمہ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، البتہ خاموشی سے بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ اس نے 2 قدم چل کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ اس نے دوسرے پیریڈ کے بعد سلمہ کو کالج کی ہر متوقع جگہ پر دیکھ لیا، لیکن وہ کالج میں ہوتی تو نظر آتی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے بھی اس نے سلمہ کو دیکھنا چاہا۔ اس نے سلمہ کی کلاس میٹ سے پوچھا، جس کا جواب سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو آج کالج ہی نہیں آئی۔ اگلے دن رومانہ کے پہنچنے سے پہلے ہی گلی کے کونے پر سلمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رومانہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سلمہ کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا ہی رد عمل دکھائے گی۔ وہ اسے مناتی رہی، جھوٹی سچی طرح طرح کی کہانیاں گھڑتی رہی۔ تم نے کہا تھا کہ میں کالج آ جاؤں گی، لیکن تم کالج کیوں نہ آئی؟ رومانہ کا غصہ زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ یار رومانہ، وہ میں اپنی دوست کے گھر بھی نہیں گئی، میری ہمت نہیں ہوئی اس کے ساتھ جانے کی۔ تمہارے جانے کے بعد میں واپس گھر چلی گئی تھی۔ رومانہ، میں تمہیں ایک بات سچ سچ بتانا چاہتی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو تم میرے سچ میں میرا ساتھ دو گی، ایک اچھی ہمراز بنو گی۔ کیا بات ہے؟ رومانہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا اس دن میں نے تم سے جھوٹ بولا، وہ دوست والی بات بھی صحیح ہے۔ نبیل میرے دوست نازیہ کے بھائی ہیں۔ سلمہ نے رومانہ کے بولتے بولتے بات پکڑ لی اور کہا، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ صرف بدنامی کی طرف جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھیجے۔ ہاں، اسی سلسلے میں تو وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کل بھی ہم کوئی بات نہیں کر سکے، میں اپنے گھر چلی گئی اور وہ اپنے کام پر۔ اگلے منگل کو وہ چاہتا ہے کہ ہم کالج کے سامنے والے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں اس سے ملیں، صرف ایک بار۔ سلمہ بڑی بے خوفی سے اسے بتا رہی تھی۔ ہم سے مطلب تم اور میں؟ دیکھو رومانہ، میں اکیلے اس سے نہیں مل سکتی، تم میری سہیلی ہو، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، صرف ایک بار۔ ایک بار کی ہی تو بات ہے۔ وہ التجائیہ نظروں سے رومانہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سلمہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میرے گھر والے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ تمہارا اور تمہارے گھر کا یہ مزاج اور تربیت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے گھر کا کہ ہم صبح کالج کا بول کر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں۔ ہمارے ماں باپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں ان کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ اگر تم میں اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے تو سیدھا طریقہ اپنائے، ملنے ملانے والی بات کیوں کرتا ہے؟ اور تمہاری دوست، اسے پتہ ہے یہ سب کچھ؟ جانتی ہو اسے پتہ چلے گا تو اس کا دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی۔
نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کر پائے گی اور نہ اپنی دوستی کے ساتھ۔ تمہاری اس سے دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستی کا رشتہ اور بہن بھائی کی محبت کا رشتہ دونوں ہی بہت مقدس اور قابل احترام ہوتے ہیں۔ تم انہیں پامال کرنے کا اسباب پیدا نہ کرو۔ رومانہ کو اس وقت جو سمجھ آیا وہ اس نے کہہ دیا۔ سلمیٰ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، مگر اگلے دن پھر وہی بات چھیڑ دی۔ ایک دن ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف تھوڑی دیر کی بات ہے۔ ہم جلدی واپس آ جائیں گی۔ تم جلدی اٹھ جانا۔ رومانہ اسے جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی تھی۔ رومانہ نے شاید ہی کوئی اچھی نصیحت، اچھی دلیل چھوڑی ہو جو اسے نہ دی ہو۔ وہ سلمیٰ کا ساتھ دینے کے لیے کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہو رہی تھی، مگر سلمیٰ کے ترلے منتوں کے آگے ہار ماننا پڑی۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار تو ہو گئی ہوں، مگر کان کھول کر سن لو کہ یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ اس کے بعد تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھیجتا تو اپنے گھر والوں کے فیصلے کو مقدم سمجھو۔ تمہارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہنا، مجھے اس سے محبت ہے۔ دیکھو یہ محبت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، فضول چکروں میں مت پڑو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ رومانہ نے سلمیٰ کی باتوں کو اچکتے ہوئے کہا، تم کیا جانو؟ سچ سچ بتانا، کیا تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے؟ دیکھو سلمیٰ، محبت کچھ نہیں ہوتی، صرف غرض اور ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم لوگ محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو گویا تم محبت کے جذبے پر یقین نہیں رکھتی؟ اس بار سلمیٰ نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس طرح سر عام محبت نبھانے یا محبت کرنے کی اجازت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے محبت پر یقین ہے، مگر صرف شادی کے بعد کی محبت پر، جو میں اپنے شوہر سے کروں گی، اور تمہیں بھی ایسا ہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہم لڑکیوں کی بھلائی ہے۔ رومانہ نے طویل دلیل دی۔ اور اگر نظر میں کوئی سما جائے تو؟ سلمیٰ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اسی لیے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ نہ نظر اٹھے گی اور نہ ہی پڑے گی، اور نہ ہی ہم مشکل میں ہوں گی۔ رومانہ نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں بہت خوبصورت بات کہہ دی۔ خوبصورت بات کہنے کے لیے اس کو سننے والا بھی خوبصورتی کو پرکھنے والا ہونا چاہیے۔ سنو رومانہ، وہاں نبیل کا ایک دوست بھی آیا ہوا ہوگا، وہ دراصل تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ پلیز رومانہ، تم تھوڑی دیر اس سے بات کر لینا، وہ تمہارے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ بقول نبیل کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ریسٹورنٹ جانے کے لیے کالج گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سلمیٰ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو میری بات چیت پکی ہو چکی ہے میرے تایا کے بیٹے سے۔ اگلے چند ماہ میں میری منگنی ہو جائے گی۔ رومانہ بہت برہم ہو رہی تھی۔ یار بات چیت سے کیا ہوتا ہے، وہ سائڈ پر چلتی رہنے دو اور نبیل کے دوست کو بھی تو ساتھ ساتھ رکھو۔ سلمیٰ نے عجیب عامیانہ انداز میں بولا۔ سلمیٰ تم اس حد تک، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میں تمہیں ساتھ بالکل نہیں لے جاؤں گی، اور آج کے بعد تمہاری اور میری دوستی بھی ختم۔ تم اب سمجھنے سمجھانے کی حد سے پار ہو چکی ہو۔ کچھ تو اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھو۔ ہم سے ہونے والی ذرا سی اونچ نیچ سے معاشرے کی دوسری لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں جو واقعی پڑھنا چاہتی ہیں، مگر والدین انہی وجوہات کی بنا پر انہیں علم کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ رومانہ کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اچھا اپنا لیکچر بند کرو اور پلیز ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد رومانہ کو راضی کرنے کے لیے سلمیٰ کو ایک بار پھر کئی جتن کرنے پڑے۔ وہ اوور ہیڈ برج کراس کر کے دو طرفہ ٹریفک کی سڑکوں کے پار پہنچ چکی تھیں۔ مطلوبہ ریسٹورانٹ کالج کے سامنے کچھ سائڈ پر تھا۔ نبیل اور اس کا دوست پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی اور کالج کے باہر لڑکیوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ سب اپنی اپنی مطلوبہ روٹ کی بس کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ اندر اے سی نے ماحول کو قدرے خوشگوار بنایا تھا۔ دیو کمت گلاس کی دیواروں سے باہر کی گرمی اور اسٹاپ پر کھڑی لڑکیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ انہیں بیٹھے 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سلمیٰ کو کچھ یاد آیا اور وہ چونکی۔ اوہ رومانہ، یار وہ سامنے اسٹاپ پر ماریا کھڑی ہوئی ہے، اس نے مجھے اپنا کیمسٹری کا جرنل دینا تھا، میں نے اس کا کچھ کام کاپی کرنا ہے، کل آخری تاریخ ہے، میں بس ابھی آئی اس سے جرنل لے کر۔ وہ آنن فانن وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے رومانہ، مگر
مگر کہتی رہ گئی۔ نبیل اور اس کے دوست نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے تک ہی تو گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ رومانہ اسے دیکھ سکتی تھی، وہ اسٹاپ پر کھڑی 3 لڑکیوں میں سے ایک سے محو گفتگو تھی۔ چلو اٹھو، پکڑو انہیں، بیرونی گیٹ بند کر دو اور کوئی جانے نہ پائے۔ انت مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے معاشرے میں، پکڑو انہیں، سب کو گاڑی میں ڈالو۔ اٹھو بی بی، لے چلو انہیں بھی۔ سلمیٰ کے باہر نکلتے ہی سپاہیوں سے بھری پولیس موبائل داخل ہوئی اور سب کو پکڑنے لگی۔ یہ ایک کمرشل علاقہ تھا، یہاں 2-3 بینک بھی تھے جن کے ملازمین کی بہت شکایتیں آ رہی تھیں کہ وہ لنچ آورز پر بہت دیر تک باہر رہتے ہیں۔ دوسری طرف کالج کی پرنسپل کو بھی بہت سی شکایتیں موصول ہو رہی تھیں کہ کالج کی بہت سی لڑکیاں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کالج اور بینک یونین نے مل کر قریب کے چند معروف اور مصروف ترین ریسٹورنٹس پر چھاپہ ڈلوایا۔ لیڈی کانسٹیبل اسے ان دونوں لڑکوں کے درمیان ہی پکڑے کھڑی رہی۔ اخباری رپورٹر مزے سے تصویریں لیتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا پانسا ہی پلٹ گیا۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا، وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بول سکی۔ وہ قصوروار تھی یا نہیں تھی، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بولنے کی مہلت ہی انہوں نے کب دی؟ پولیس پکڑ کر سب کو گاڑی میں ڈال رہی تھی۔ گاڑی میں چڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، صرف اندھیرا۔ شہر کے معروف کالج کی بہت سی لڑکیاں بینک ملازمین کے ساتھ لنچ ٹائم میں ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑی گئیں، جن کے نام یہ ہیں۔ کالج پرنسپل نے ان تمام طالبات کے نام کالج سے خارج کر دیے ہیں۔ اگلے دن کی اخبار میں بہت سی تفصیلات کے ساتھ پکڑے جانے والوں کی تصویریں اور نام شائع کیے گئے۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ گھر میں کوئی اسے ہم کلام نہیں تھا، باپ کل سے کمرے میں بند تھا۔ بہن، سنا ہے رومانہ کے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ کچھ تعلقات تھے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، رومانہ ایسی لگتی تو نہیں تھی۔ ہاں بہن، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کے اور بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستانہ ہے۔ توقیر صاحب تو اتنے نیک نمازی ہیں، کچھ تو اپنے باپ کا خیال کرتی۔ فاخرہ، سنا ہے اس کو کالج سے بھی نکال دیا ہے۔ ظاہر ہے بد کردار لڑکی کو کون کالج میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ لگتا تو ایسے ہی تھا کہ یہ سیدھا کالج جاتی ہوگی، مگر توبہ۔ اگلے کئی دن تک وہ محلے کی عورتوں کی میٹھی میٹھی باتیں سنتی رہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں پر کیچڑ اچھالنا، کتنا مزہ آتا ہے ہمارے معاشرے کو ایسی کسی بھی بات کو مزے لے کر بڑھا چڑھا کر بات کرنے میں۔ ایسی باتیں کرتے وقت ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کے متعلق لغویات بول رہے ہیں تو ایک بیٹی گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اتنی دیدہ دلیری سے کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اس بیٹی کی جگہ اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو؟ کیا کہا شہراز کے گھر والوں نے؟ فاخرہ بیگم ایک امید کے ساتھ لبکی۔ انہوں نے رومانہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اف میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ فاخرہ بیگم بیڈ پر ڈھہ گئیں۔ اب اکرم شاہ سے بات کرنی ہوگی مجھے۔ اکرم عرف اکو، آپ کا وہ غریب ان پڑھ رشتہ دار جو عمر میں 10 سال بڑا ہے اور ویلڈنگ کرتا ہے، جس کا رشتہ آنے پر آپ نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ فاخرہ بیگم بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں وہی، اس وقت مجھے بیٹی پر مان تھا، اعتماد تھا، میری رگوں میں دوڑنے والا خون تھی، وہ میرے جگر کا حصہ تھی۔ توقیر صاحب کپکپاتی آواز اور نم آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ صفیہ خالہ آئی تھیں، میری اور سلمان کی منگنی توڑ گئی ہیں۔ سنا تم نے؟ میری محبت ادھوری رہ گئی، تمہاری وجہ سے میرا کالج جانا بھی چھوٹ گیا۔ جہاں جاؤں سب باتیں کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، کس کا سامنا کروں میں؟ پھر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں۔ کس کو فریب دو گی یہ باتیں کر کے؟ بولو۔ برائی کرنے والا ہی برا نہیں ہوتا، برائی کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم سب کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ رومانہ کی بڑی بہن شبانہ کے آنسو اور نشتر جیسے الفاظ اسے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے رو کر، ہاتھ جوڑ کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر تھک چکی تھی۔ وہ گھنٹوں ماں کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی گڑ گڑاتی رہتی۔ وہ رونے پر آتی تو گھنٹوں روتی ہی چلی جاتی۔
اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت اسی طرح چلتی رہی۔ اگر مدیحہ ایک دن صبح صبح اس کے گھر نہ آ جاتی تو مدیحہ اس کے ساتھ آرٹ سکول میں پینٹنگ کا کورس کر رہی تھی۔ پچھلے 15 دن کی غیر حاضری اور فون بند ملنے پر وہ اس کے گھر چلی آئی۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ آج اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ چلے۔ رومانہ کے بتانے کے باوجود وہ اب مزید کورس جاری نہیں رکھ سکے گی۔ یار پلیز تم بات تو بتاؤ، کیوں چھوڑ رہی ہو پینٹنگ؟ یہ کام سیکھنا تو تمہارا پیشن تھا۔ سر اقبال عالم بھی تمہارے کام کی اتنی تعریف کیا کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف تم ہی ایک مایہ ناز آرٹسٹ بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ سر بھی تمہارے لیے فکر مند تھے، پوچھ رہے تھے کہ تم کیوں نہیں آ رہی، کم از کم ایک بار تو چلو پلیز۔ مدیحہ کے ایسے اصرار کرنے سے وہ ایک ٹک باندھے کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک ہی ایک نئی امنگ اور جذبے سے اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، مجھے رستے میں کچھ اور بھی کام ہیں، ویسے بھی میری کچھ چیزیں انسٹیٹیوٹ میں پڑی ہوئی ہیں وہ لینی ہیں، اور ایک نامکمل پینٹنگ بھی جسے کوشش کروں گی کہ مکمل ہو جائے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے گویا گھر میں قید تھی۔ خود اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں جائے، اور نہ ہی گھر والوں نے ایسا چاہا کہ وہ اب گھر سے باہر قدم نکالے۔ اس نے بہت سے واسطے سوال ڈال کر مدیحہ کے ساتھ جانے کے لیے ماں کو راضی کیا۔ تمہارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، باپ کے گھر آنے سے پہلے گھر آ جانا، ورنہ انجام تم خود جانتی ہو۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پیچھے ماں کی آواز سنی، اف رومانہ یہ حالت تو دیکھو تم نے کیا بنائی ہوئی ہے، تمہارے چہرے پر تو ہمیشہ اتنی فریشنس، اتنا چارم ہوتا ہے، اور آج دیکھو جیسے تم کسی ماتم سے آئی ہو۔ مدیحہ مجھے 1-2 ضروری کام ہیں، تم پلیز انسٹیٹیوٹ پہنچو، میں کام نمٹا کر آ جاؤں گی۔ اسے یہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ سطح چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر اقبال عالم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز رومی، آپ میری سب سے چہیتی آرٹسٹ ہو، کیا بات ہے مجھے تو بتاؤ۔ وہ اکثر پیار سے اسے رومی کہہ جاتے تھے۔ اس کو اپنے ضبط پر اختیار نہیں رہا۔ وہ سب دھیرے دھیرے بتاتی گئی۔ آپ کو پتہ ہے سر، میں شیراز سے مل کر آ رہی ہوں، میرا ہونے والا منگیتر۔ اس نے میری جتنی توہین کی ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی کو ایسے دھتکار سکتا ہے؟ اس کی نظروں میں میری اب کوئی وقت نہیں رہی۔ میں ان دونوں آدمیوں سے بھی ملی ہوں، دونوں بینک کے ملازم تھے۔ نبیل کا جو دوست مجھ میں انٹرسٹڈ تھا وہ بھی صرف ٹائم پاس والی کہانی نکلا۔ اس نے مجھے شیراز سے بھی زیادہ ٹکاک جواب دیا۔ اس کی کم تعلیم، محدود آمدنی اور متوسط خاندان کے باوجود میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ مجھے بدکردار کہتا ہے، جو اب تک درجنوں لڑکیوں کو بیوقوف بنانے میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ میرے گھر والے جس سے میری شادی پر آمادہ ہو چکے ہیں، اس سے بہتر ہے وہ مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیں سر۔ سر نہیں، آج صرف اقبال کہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ رومانہ بولتے بولتے پلکیں جھپکانا بھی بھول گئی۔ وہ حیرانی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں رومانہ، مجھ سے، مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کی؟ میں تمہیں یہ پیشکش بہت عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا مگر ڈرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ کینوس اور رنگوں کی نظر کر دیا۔ میں اکیلا رہتے رہتے تھک گیا ہوں، پلیز مجھ میں اور میری بنائی جانے والی پینٹنگز میں رنگ بھر دو۔ رومانہ کی حیرت ابھی بھی برقرار تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رشتہ اتنی آسانی سے قبول کر لیا جائے گا۔ وہ اس سے عمر میں 15 سال بڑے تھے۔ جو بھی تھا، والدین کو اس کی ناکردہ غلطی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ مہینے کے اندر اندر رومانہ اقبال عالم بن گئی، ملک کے نامور مصور کی خوبصورت کم عمر بیوی۔ غربت کے ساتھ کم عمری اور خوبصورتی ہو، اس پر کوئی مجبوری آ جائے تو فرشتہ انسان بھی مجبوری خریدنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس نے اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھا جسے لینے کے لیے وہ آئی تھی، اور خود رکھ لی گئی۔ کینوس پر ڈوبتے سورج کے آگے ڈھکتی لہروں کے ساتھ آدھا ڈوبا ہوا اور آدھا بکھرا ہوا ریت کا گھر۔ وہ فطرتاً بہت کینہ پرور اور گھٹیا انسان ثابت ہوا۔ یہ بات اسے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی پتہ چل گئی۔ وہ اس کی کم عمری اور خوبصورتی کو استعمال کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے، اس کے جائز و ناجائز کاموں میں اس کا ساتھ دے،
اس کے مذموم مقاصد میں اس کو سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا، یا پھر وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے۔ یہ عیش، یہ عشرت، بنگلہ، گاڑی، مال دولت سب کچھ چھوڑ دے، پھر سے فقیری پر آ جائے، کسی ویلڈر کی بیوی بن جائے، یا پھر ساری عمر والدین کی دہلیز پر اپنی نہ کردہ غلطی کی سزا میں بال سفید ہونے تک انتظار کرے۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ثابت نہیں کر پائی اور بہت جلد ہار مان گئی۔ اقبال عالم شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا، پیسے کی ریل پیل ہونے لگی، وہ ایک کے بجائے بہت سے آرٹ اسکولوں کا مالک بن گیا۔ چلو بی بی گاڑی میں بیٹھو، لگاؤ ہتھکڑی اسے، شرم نہیں آتی شوہر کو قتل کر دیا۔ میں نے قتل نہیں کیا ہے، میری بات کا یقین کریں، پلیز چھوڑیں مجھے، پکڑو اور اسے گاڑی میں ڈالو۔ ایک بار پھر وہی منظر تھا، ویسی ہی پولیس تھی، آس پاس دیکھنے والے تماشائی بن گئے۔ وہی رومانہ تھی جسے لیڈی کانسٹیبل ہتھکڑی لگائے پولیس وین میں دھکیل رہی تھی۔ یہاں بھی دیکھنے والی آنکھ اسی نظر سے معنی اخذ کر رہی تھی جیسا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ ملک کے نامور مصور کا دن دہاڑے قتل کے شبہ میں ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی ہے۔ اگلے دن کے اخبار رومانہ اور اقبال عالم کی تصویروں شہ سرخیوں سے بھرے پڑے تھے۔ میرا یقین کریں میں نے قتل نہیں کیا، پلیز آپ لوگ ایک بار مجھے جھوٹا گردان رہے ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا تو میں در بدر ہو گئی تھی۔ رومانہ سلاخوں کے پیچھے ایک بار پھر اسی طرح اپنے والدین سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ اگلے دن عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑی اسی طرح اپنی بے گناہی کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قتل میں نے کیا ہے، ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑوں میں نفاست کے ساتھ سر سے پیر تک سفید چادر اوڑھے، دراز قد پروکار شخصیت کے حامل خاتون کی طرف بھری عدالت کی ہر آنکھ ایک ساتھ متوجہ ہوئی۔ میں اقبال عالم کی سابقہ بیوی ہوں، مکمل ہوش و حواس میں یہ بیان دیتی ہوں کہ قتل میں نے کیا ہے۔ عمر کے اس دور میں آج یہ جس مصور کی قاتل کی حیثیت سے کھڑی ہے، اس عمر میں ایک وقت مجھ پر بھی ایسا ہی آیا تھا کہ میں اپنی عدالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے بھی اقبال عالم نے وہی کچھ کہا تھا جو رومانہ اقبال نے سنا ہوگا۔ میں نے بھی اس کو سچ جانا تھا، عورت واقعی ناقص العقل ہوتی ہے، تبھی تو مرد کے فطری فریبوں کو پرکھ نہیں سکتی۔ میں بھی نہیں پرکھ سکی، جب حقیقت کھلی تو میں نے اسے تسلیم کرنے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اسلام کہتا ہے شوہر کی فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو، مگر ایسی اطاعت جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کی توہین کرتی ہو، وہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی اطاعت جو عورت کے نام، وقار اور مرتبے کی توہین بن جائے، جو عورت کی حرمت اور مقام پر حرف بن جائے۔ اچھی آرام طلب، عیش و عشرت سے مزین زندگی گزارنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن خواہش کی تکمیل کے لیے اعلی کار بننا اور زندگی کے محض 4 دن کے سکھ و آرام کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لینا کہیں کا منشور نہیں۔ میں نے اقبال عالم کو چھوڑ دیا اس وقت جب ہماری بیٹی لیزا صرف 7 ماہ کی تھی۔ اس سخت گیر انسان نے سزا کے طور پر مجھے طلاق کے حق سے محروم رکھا، اس کا یہ ستم بھی سہ لیا۔ گناہ کے راستے سے بچ کر نکلنا اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم ہونے میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آزمائشیں ابھی باقی ہیں۔ میں نے ساری زندگی غربت میں، تنگ دستی میں، زمانے کے نرم گرم رویے کو سہتے ہوئے اپنی اور اپنی بیٹی کے لیے صرف عزت کی 2 روٹی حاصل کرنے میں گزار دی۔ میں چاہتی تو میں ان تمام سہولیات اور آسائشوں میں رہ سکتی تھی جن میں رہنے کے لیے رومانہ نے شوہر کی فرمانبرداری کا مکمل ثبوت دیا ہے، مگر کیوں جج صاحب، میں بھی اسی معاشرے کی عورت ہوں جس کی رومانہ ہے۔ میرے سامنے بھی مسائل اسی طرح منہ کھولے کھڑے تھے، مجھے بھی اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کے کئی بار موازنے کرنے پڑے۔ میرا بھی دل ڈولا تھا، کئی بار ڈولا، مگر میں نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہی۔ عورت کی تخلیق تو خدا نے ایک ہی مٹی سے کی ہے، اس کے سینے میں دل بھی ایک ہی جیسا دھڑکتا ہے، پھر عورت میں فرق کیوں آ جاتا ہے؟ ایک عورت کسی غلط قدم سے اپنے وقار کا ہی گلا نہیں گھونٹتی، بلکہ ہر عورت کو ایسا لیبل فراہم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔
ہمارے معاشرے سے اگر اس قسم کی عورتوں کا خاتمہ ہو جائے تو کسی مرد کی جرأت نہیں کہ وہ کسی عورت کو غلط کام کے لیے اکسا سکے۔ ہمارے معاشرے کے بدلتے ہوئے رویہ، رجحانات، مفلسی غربت نے ایک عجیب طرح کی نفسا نفسی پیدا کر دی ہے، جس کے تحت پیسے کو ہی سب کچھ مان لیا گیا ہے، چاہے وہ حرام ذریعہ سے آئے یا حلال سے، اور اس دوڑ میں یقیناً حرام کا راستہ ہی ہر کسی کو سہل لگتا ہے۔ میری بدقسمتی کہ اس دوڑ کا شکار میری بیٹی بھی ہو گئی۔ میری اچھی تربیت اس خون کے اثر پر حاوی ہو گئی جو اس کی رگوں میں اقبال عالم کے روپ میں دوڑتا تھا۔ رومانہ کے عروج کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اقبال عالم ایک گرا ہوا انسان تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ لیزا اس کی بیٹی ہے، اور نہ ہی لیزا اپنے باپ کا نام، کام اور اس کی شکل سے واقف تھی۔ میں مانتی ہوں یہاں میری غلطی ہے، مجھے اسے سب بتا دینا چاہیے تھا، لیکن صد شکر کہ مجھے سب وقت پر پتہ چل گیا۔ مجھے اقبال عالم کے ساتھ قتل اپنی بیٹی کو بھی کر دینا چاہیے تھا، مگر میں اتنی دلیر نہ بن سکی۔ جج صاحب، آپ ہی بتائیے کہ قصوروار کون ہے، مرد یا عورت؟ وہ مرد جو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے عورت کو غلط راستے دکھاتا ہے، یا وہ عورت جو مرد کی باتوں میں آ کر ایسے راستوں کی مسافر بننا قبول کر لیتی ہے؟ اس کی ذات سے منسلک بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا شہر اور سارا معاشرہ۔ بتائیے جج صاحب، میں مجرم ہوں یا وہ مقتول؟ پوری عدالت سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے ایک ایک حرف میں سچائی تھی۔ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال وہ مجرم تھی اور اس نے قتل کیا تھا۔ رہائی پانے کے بعد عدالت سے گھر آ کر رومانہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی اوٹ سے اسے اپنی ادھوری پینٹنگ دکھائی دی۔ سورج کی دمکتی لہروں کی زد میں آیا آدھا ڈوبا آدھا بکھرا ریت کا گھر۔